چلی جائے گی. اس لیے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہی صفات تھیں، یہ وہی ہدایات تھیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو عطا کیا. پھر فرمایا محبوب جو ہم نے فضیلتیں اور کمالات نبی کو، جمیع انبیاء کو عطا کیے، وہ تمام کمالات، وہی حسن، وہی صفات، وہی تجلیات، وہی عظمتیں، وہی فضیلتیں ہم نے جمع کر کے آپ کی ذات اقدس میں مجتمع کر دی. فرمایا جو انبیاء کو فضیلتیں عطا کی، وہی فضیلتیں، ان کی فضیلتوں کو جمع کر کے صرف ذات مصطفیٰ میں مجتمع کر دیا. اب یہاں سے جس سمت میں آنا چاہ رہا ہوں اس کو عرض کر کے اب اس کی کچھ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور ان مثالوں کو میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے کچھ مثالیں دوں گا. اور جب آپ ان مثالوں کو پڑھیں گے تو ہر مثال اور ان کے کمال کے اندر قائدانہ صلاحیت اور صفات پوشیدہ ہوں گی. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی تھے، قائد بھی تھے، پیشوا بھی تھے اور مربی بھی تھے. تو پتہ چلا کہ ان کی حیات میں وہ قائدانہ صلاحیتیں بھی تھیں، وہ مربی کی حیثیت سے صلاحیتیں بھی تھیں، پیشوا کی حیثیت سے صلاحیتیں بھی تھیں، اور نبوی طریق پر اور نبوت کی صلاحیتیں بھی تھیں. تو جب ان کی بارگاہ میں بیٹھیں گے تو ان کی صلاحیتوں سے کچھ سیکھیں گے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے حکم یہ ہے کہ جمیع انبیاء کو مقتدا بھی بنایا گیا. تو ان کی بارگاہ سے جو کچھ سیکھیں گے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی تربیت کا سبب بنتا چلا جائے گا. اب ایک چیز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہی جو میں نے بات عرض کی ہے اس کا استشہاد کرتے ہیں اور اس کے بعد مثالوں کی طرف چلتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من، اور یہ مسلم، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ اللہ رب العزت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ان کی قوم کے مطابق معجزہ عطا کیا جاتا ہے، اور وہ کچھ دیا جاتا ہے، اسی فیلڈ میں کمال دیا جاتا ہے جو اس قوم کا کمال ہوتا ہے. آمن علیہ البشر، تاکہ وہ بشر نبی کے اس معجزے اور کمال کو دیکھ کر ایمان لاتے رہیں. اب یہ حدیث سے ثابت ہو گیا، اور یہاں آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُهُ وَحْيًا، ہر نبی کو کمال دیا گیا، مگر جو کمال مجھے دیا گیا وہ کمال قرآن دیا گیا. فَأَوْحَاهُ اللَّهُ عَلَيَّ، یہ وہ کمال ہے جو خدا نے مجھ پر وحی کیا، میرے قلب اطہر پر خود اتارا. تو بتانا اور فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر نبی کو کمال تو ملتا رہا مگر کمال مصطفیٰ جیسا کسی کو کبھی نہ ملا. پھر فرماتے ہیں فارجو ان اکون اکثرہم تابعا یوم القیامہ، پھر فرماتے ہیں میری خواہش یہ بھی ہے کہ میری امت کی تعداد بھی ان تمام جمیع انبیاء کی امتوں سے بھی بڑھ جائے تو تب جمیع کمال عطا ہو جائیں گے. اب امت کا کمال تب ہوگا جب وہ کمال مصطفیٰ میں فنا ہوگی، جب وہ کمال مصطفیٰ میں، صفات مصطفیٰ میں، سیرت مصطفیٰ میں، کردار مصطفیٰ میں امت فنا ہوگی، حضور کے نہج پر جد و جہد کرتی رہے گی، وہی شاہکار پیدا ہوتے رہیں گے، مظہر بارگاہ مصطفیٰ آتے رہیں گے، تو کمال امت مصطفیٰ بڑھتا چلا جائے گا. اب یہاں چند مثالیں آپ کو پیش کروں گا، اور ان مثالوں سے ہم قائدانہ صلاحیت اور تربیت کے کچھ اوصاف بھی چنتے چلے جائیں گے. جب آپ نگاہ ڈالتے ہیں تاریخ میں تو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ میں، تاریخ انبیاء میں سحر انگیزی کا
اور جادوگری کا کہ فتنے کا ایک دورہ آیا اور کرشماتی کاموں سے لوگوں کو متعجب کرنے کا ایک دورہ تھا. تو اس دور میں جب فرعون کے جادوگروں کا رعب ہر شخص پر اس کی ہیبت اور رعب کا ایک دور چل رہا تھا، اس دور کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا اور اس قوم پر اس نبی کو بھیجا جسے اس فیلڈ میں وہ معجزات عطا کیے جن کے سامنے فرعون کے جادوگر بھی عاجز ہو گئے. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وقت آتا ہے تو ان کو معجزہ عصا سے لے کر انفلاق البحر کے معجزے سے لے کر پھر فرعون کے سامنے اس کے جادوگروں کے سامنے ایسے ایسے معجزات کا اظہار کیا کہ وہ لاجواب ہو کر عاجز ہو کر مجبور ہو گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے آمنا بربی رب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، کہ مولا ہمیں جادو آتے ہیں مگر جو معجزہ اور جو کمال تیرے موسیٰ نے دکھا دیا یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا. تو فرمایا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. یہاں واضح ہو گیا، اگر خالی رب العالمین کہتے تو بات پوری ہو جاتی، مگر یہاں بتانا چاہ رہے ہیں مولا عظمت تیری ہے مگر اظہار تیرے نبی کے ہاتھ پر ہو رہا ہے، کمال تیرا ہے مگر اظہار تیرے موسیٰ کے ہاتھوں پر ہو رہا ہے. مولا قوت تیری ہے مگر صادر تیرے موسیٰ کے ہاتھ پر ہو رہی ہے. ہم تجھ پر بھی ایمان لائے، تیرے موسیٰ پر بھی ایمان لائے، کیونکہ تیری عظمت تھی جو موسیٰ پر جھلک رہی ہے، تیرا کرم ہے جو موسیٰ کے ہاتھوں سے صادر ہو رہا ہے. موسیٰ بھی تیرا ہے، ہم بھی تیرے ہو گئے. تو ہوا یہ کہ جب جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو متحیر کرنے لگے اور متحیر اور متعجب کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں بلا لیا گیا، ایک ڈیٹ مقرر کر دی گئی کہ آج موسیٰ کے فرعون کے جادوگر بھی آ جائیں گے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے کرشمات کا، اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اللہ رب العزت کی عطا کردہ معجزانہ قوت کا اظہار کرنے آ جائیں گے. شو کے لیے، ڈیمونسٹریشن کے لیے دن مقرر ہو گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے، ادھر جادوگر بھی جمع ہو جاتے ہیں. تو جادوگروں نے اپنے کرشمات کا اظہار کرنے کے لیے کیا کیا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ رسیاں بڑے بڑے سانپوں اور پہاڑ جتنے سانپوں کی شکل اختیار کر گئی. ابھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے یہ کیا کر دیا، ادھر خدا نے فرما دیا موسیٰ گھبراتے کیوں ہو، القی ما فی یمینک، جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اسے زمین پر پھینک کر تو دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کا خدا کیا کرتا ہے. آپ کو تنہا نہیں چھوڑا کیونکہ آپ موسیٰ ہیں، کس کے ہیں، خدا کے ہیں. فرمایا وہ جادوگر ہیں فرعون کے، وہ فرعون کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں، آپ نبی ہیں خدا کے تو خدا کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرعون کی طاقت بڑھ جائے اور خدا کی طاقت پیچھے رہ جائے. ابھی دائیں ہاتھ میں عصا تھا، پھینک دیا، پھینکتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ عصا پھینکنے کی دیر ہے کہ وہ ایک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا، اور وہ اژدہا دیکھتے ہی دیکھتے اس فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو لقمہ اجل بنا کر ختم کر گیا. اب وہ جادوگر دیکھتے رہ گئے کہ بات یہ ہے ایک بڑے جادو کا توڑ بڑا جادو اس مقام پر نہیں کر سکتا کہ ہم نے انتہا کر دی، جادو کی انتہا کر دی، اس کے بعد جادو نہیں. اب ہمارے اس جادو کے نتیجے کو کھانے والا پھر جادو نہیں ہو سکتا، کچھ اور سکتا. جب دیکھا ہاں ہمارا جادو تھا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، سمجھ گئے یہ کائنات جس نے بنائی ہے یہ کوئی اس کے نمائندے ہی ہو سکتے ہیں. ایمان لے آئے. فرمایا اگر آج، کہنے لگے آج اگر یہ ان کو کھا گیا تو ایک سمت ادھر بدل لی تو ہمیں بھی کھا جائے گا. وہاں ڈر گئے، گھبرا گئے، لاجواب ہو گئے اور کہنے پر مجبور ہو گئے آمن